بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اچھے دوستوں، پیاری بہنوں، بھائیوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بلاگ ظاہر بات ہے رمضان اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بس تقریباً اختتام پذیر ہے، اور کل سے بیٹھیں گے میرے بہن بھائی دختران اسلام اور فرزندان اسلام اعتکاف میں۔ اللہ رب العزت جو ہے توفیق بھی دے سب کو، اور پھر قبول بھی فرمائے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کے آس پاس لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف میں قرآن پاک کو بترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بترجمہ پڑھیں گے تو سمجھیں گے بھی، اور اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ سمجھ کر، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، یہ بہترین ہے۔ مطلب احکامات میں سے یہ حکم بھی ہے کہ قرآن پاک کو رک رک کر، سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ سورہ قدر میں، سورہ قدر میں فرمایا گیا ہے کہ للیلۃ القدر بھی جو ہے وہ آخری طاق راتوں میں پوشیدہ ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے تو دن رات ان کی عبادت ہی ہونی ہے، اور بہت نصیب کی بات ہے کہ جسے للیلۃ القدر ملے۔ اچھا، تو جسے للیلۃ القدر مل گئی، سورہ قدر میں ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب 83 سال اور 3 مہینے سے کچھ تقریباً زیادہ کی عبادات جو ہے وہ اس ایک رات میں پوشیدہ ہے۔ اور اس رات کی علامات کیا ہیں اس رات کی پتہ ہے؟ اس رات کی علامات یہ ہیں کہ یہ رات اعتکاف میں بھی بیٹھنے والے 100% لوگوں کو نہیں ملتی، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اب کیسے ملتی ہے؟ اشارے کیا ہیں؟ سورہ قدر نے تو بتا دیا کہ یہ رات طلوع فجر تک امن اور سلامتی ہے، کوئی طوفان نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بڑے حادثات رونما نہیں ہوں گے۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ للیلۃ القدر تھی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہے نا کام کی بات؟ تو بس سنتے جائیں، اسکپ نہیں کرنا۔ فرضی عبادات اور سنتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، نفلی عبادات کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ اور قضا عمری جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں پھر بولوں گا، قرآن پاک کو بترجمہ پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، سکون سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، بترجمہ پڑھیں۔ اور شب قدر بس اسے تلاش کریں، 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں ہیں، ان میں ملیں گی آپ کو، ان میں ملیں گی آپ کو، بشرط یہ ہے کہ آپ کی 100% توجہ عبادات پر ہو۔ اچھا، راہیلہ کہہ رہی ہیں کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اوس نہیں گرتی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو کیسے معلوم کہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے؟ منگوا کے رکھتے ہیں۔ اچھا، منگوا کے رکھتے ہیں؟ نہیں، اس سے زیادہ روشن نشانی اللہ رب العزت، اس سے زیادہ بہتر اور واضح نشانی رب العزت دیتے ہیں جس کے نصیب میں دینی ہوتی ہے یہ للیلۃ القدر، شب قدر۔ اور وہ سب سے بڑی نشانی، بہت خوبصورت، بہت واضح، جس کو ملنی ہے اس کو نظر آئے گی، جس کو نہیں ملنی اس کو نہیں نظر آئے گی۔ ہاں جی، یہ بھی ہے۔ تو کیسے؟ کہ جس کے نصیب میں یہ للیلۃ القدر ہے، اگر وہ قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تلاوت کی حالت میں ہے، میرے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں، آسمان رات کے وقت پر نور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ اس کی نظر، جس کو یہ نصیب ہونی ہے، اس کی نظر کے سامنے نور ہی نور ہوگا، سفیدی ہی سفیدی ہوگی۔ وہ شب قدر ہے، اور اسی ٹائم سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت سے اپنے اور اپنے والدین کی مغفرت مانگ لینا تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ! کتنی بڑی نشانی ہے۔ نہ کنویں کے پانی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے پھر؟ ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اس مقصد کو 100% پورا کریں۔ ہے نا کتنی واضح اور کتنی صاف نشانی اللہ پاک کی طرف سے؟ تو یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی کسی کو نہیں ملتی شب قدر، جبکہ ہوتی تو ہے، انہی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم بھی دعا گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اور اعتکاف میں نہ بیٹھنے والے لوگوں کو بھی شب قدر کی برکتوں سے نوازے، آمین، اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔